اسلام سے پہلے آسمانی دنیا نے یہ دردناک مناظر بھی دیکھے کہ عورت کو بری طرح ذلیل و رسوا کیا جاتا، اسے مارا پیٹا جاتا اور اس کے حقوق پر غاصبانہ قبضہ جما لینے کو جرأت مندی اور بہادری سمجھا جاتا۔ ماں اور بیٹی کی طرح بہن کے ساتھ بھی کوئی اچھا سلوک نہیں کیا جاتا تھا۔ ماں باپ کی وراثت سے تو آدھا حصہ ملے گا، جبکہ صرف ایک ہو، اور اگر 2 یا 2 سے زیادہ بہنیں ہوں تو 2/3 حصہ ملے گا۔ مگر افسوس، آج اسلامی تعلیمات سے دور بعض لوگ اپنی بہنوں کے حق پر ڈاکہ ڈالتے اور انہیں وراثت میں ملنے والی جائیداد پر قبضہ جما لیتے ہیں، بلکہ بعض تو دھمکی بھی دیتے ہیں کہ اگر حصہ لینا ہے تو ہمارا تمہارا تعلق ختم۔ چنانچہ بہن بیچاری بھائیوں سے اپنا حق کا مطالبہ اس خوف سے نہیں کرتی کہ بھائیوں کو چھوڑنا پڑے گا۔ عورتوں کے سب سے بڑے خیرخواہ مدینے کے سلطان رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھائیوں کو بہنوں کی عزتوں کا رکھوالا یوں بنایا: جس کی 3 بیٹیاں یا 3 بہنیں ہوں، یا 2 بیٹیاں یا 2 بہنیں، اور اس نے ان کے ساتھ حسن سلوک کیا اور ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہا تو اسے جنت ملے گی، بلکہ ایک مرتبہ تو 4 انگلیاں جوڑ کر جنت میں رفاقت کی خوشخبری سنائی: ایسا شخص جنت میں میرے ساتھ یوں ہوگا۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہنوں پر حرج کو دوزخ سے رکاوٹ کا یوں سبب بتایا: جس نے اپنی 2 بیٹیوں یا 2 بہنوں یا 2 رشتہ دار بچیوں پر اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے خرچ کیا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے فضل سے غنی کر دیا، تو وہ اس کے لیے آگ سے پردہ ہو جائیں گی۔ بہنوں سے حسن سلوک کی چند مثالیں: نبی کریم نے اپنی رضاعی یعنی دودھ شریک بہن حضرت شیمہ رضی اللہ کے ساتھ یوں حسن سلوک فرمایا، ان کے لیے قیام فرمایا یعنی کھڑے ہوئے، اپنی مبارک چادر بچھا کر اس پر بٹھایا اور یہ ارشاد فرمایا: مانگو تمہیں عطا کیا جائے گا، سفارش کرو تمہاری سفارش قبول کی جائے گی۔ اس مثالی کرم نوازی کے دوران آپ کی مبارک آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ یہ بھی ارشاد فرمایا: اگر چاہو تو عزت اور تکریم کے ساتھ ہمارے پاس رہو۔ واپس جانے لگیں تو نبی کریم نے 3 غلام اور 1 لونڈی، نیز 1 یا 2 اونٹ بھی عطا فرمائے۔ جب جارانہ میں دوبارہ انہی رضاعی بہن سے ملاقات ہوئی تو بھیڑ بکریاں بھی عطا فرمائیں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنی رضاعی بہن سے حسن سلوک ہر بھائی کو یہ احساس دلانے کے لیے کافی ہے کہ بہنیں کس قدر پیاری اور حسن سلوک کی مستحق ہیں۔ حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ نے محض اپنی 9 یا 7 بہنوں کی دیکھ بھال، ان کی کنگھی چوٹی اور اچھی تربیت کی خاطر بیوہ عورت سے نکاح کیا۔ الغرض، عورت کو ماں، بیٹی، بہن اور بیوی کی حیثیت سے جو عزت اور عظمت، مقام اور مرتبہ اور احترام اسلام نے دیا، دنیا کے کسی قانون، مذہب یا تہذیب نے نہیں دیا۔ اسلام کے اس قدر احسانات کے باوجود کسی اسلامی بہن کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ اسلامی تعلیمات کو چھوڑ کر اپنے لباس، چال ڈھال، بول چال، کھانے پینے، ملنے ملانے وغیرہ میں غیروں کے دیے ہوئے انداز اپنائے۔ لہٰذا ہر عورت کو چاہیے کہ وہ اپنی زندگی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت میں گزارے۔